بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج 33 کی ریمیننگ ٹرانسلیشن. انس رضی اللہ عنہ قالا، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قضا، من جس نے، قضا پوری کی، لأحدٍ کسی کی، من امتی میری امت میں سے، حاجتاً ضرورت، یعنی جس کسی نے میری امت میں سے کسی کی کوئی ضرورت پوری کی، تو اسے کوئی کام تھا، اس کا کام کر دیا، یریدو اور وہ چاہتا ہے، این یسرہ یعنی جب اس نے اس کی ضرورت پوری کی تو اس کے پیچھے اس کا آبجیکٹیو کیا تھا، این یسرہ وہ کیا چاہتا ہے، این یسرہ کہ وہ خوش کرے اس سے، بہا اس کے ذریعے، یعنی اس کام کے ذریعے وہ اس کو خوش کرے. فقد سرنی تو اس نے مجھے خوش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس نے مجھے خوش کیا، یعنی اس کے پیچھے اس کا آبجیکٹیو کیا تھا کہ وہ اس سے اس کو خوش کرے، یعنی جس کی ضرورت پوری ہوئی ہے وہ اس سے خوش ہو جائے، تو اس نے اس کو نہیں خوش کیا بلکہ اس نے مجھے خوش کیا. ومن سرنی اور جس نے مجھے خوش کیا، فقد سر اللہ تو گویا اس نے اللہ کو خوش کیا. ومن سر اللہ اور جس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا، ادخلہ الجنت، ادخلہ اللہ الجنت اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے میری امت میں سے کسی کی کوئی ضرورت پوری کی، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ اس سے خوش کرے گا اس کو، تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا تو گویا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. یہ نہیں فرمایا کہ داخل کرے گا، فرمایا کر دیا، ادھر ہی لکھ دی گئی. آگے اس کی ساتھ ہی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں. ایکسرسائز میں فرسٹ کوشچن ہے کوشچن آنسر کا. پہلا سوال، من احق الناس بحسن صحابتک فی الاسلام، اسلام میں تمہارے اچھے حسن سلوک کا لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو حدیث میں ہم نے پڑھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ماں. تو یہاں پر کوشچن کیا جا رہا ہے، سامنے والے سے سوال ہے نا کہ تمہارے حسن سلوک کا اسلام میں زیادہ حقدار کون ہے؟ تو میں کیا جواب دوں گی؟ لوگوں میں میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میری ماں. تو اس کا آنسر کیا ہوگا؟ من کو اٹھا کر آپ لکھیں گے امی، امی احق الناس بحسن، اب صحابت کا کی بجائے صحابتی فی الاسلام ہے، بس ایک امی آئے گا ایک صحابتی ہوگا، باقی وہی کوشچن والا ہے. اگلا ہے لا هل يمكن ان يلعن الرجل والديه، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو لعن طعن کرے؟ تو نہیں، آپ کہیں گے لا یمکن، حل کو اٹھا کر خالی لکھنا ہے لا، آگے پورا وہی ہے، ان یلعن الرجل والدیہ. اس کے بعد اگلا سوال ہے هل يدخل الجنت قاطع رحم، کہ کیا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل ہوگا؟ اب حل کو ہٹا کر آپ کیا کریں گے؟ لا 2 دفعہ لکھیں گے، لا چھوٹا سا کوما، لا يدخل الجنت قاطع رحم، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اگلا ہے ماذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حق الجار، پڑوسی کے حق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ماذا کو اٹھا کر کالا سے شروع کریں گے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حق الجار، آگے لکھنا ہے واللہ اللہ کی قسم، لا یؤمن ایمان نہیں لاتا، الذی وہ شخص، لا یامن نہیں امن میں، جارہ جس کا پڑوسی، بوائقہ اس کی شرارتوں سے، کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں. اگلا ہے هل یحل لمسلم ان یأجر اخاہ فوق 3 ایام، کیا یہ حلال ہے کسی مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دنوں سے زیادہ چھوڑ دے؟ اب حل کو ہٹا کر لکھیں گے لا یحل لمسلم ان یأجر اخاہ فوق 3 ایام، لا یحل لمسلم ان یأجر اخاہ فوق 3 ایام. اس کے بعد اگلا ہے کوشچن نمبر 2، یہ ہے شک کے لیے
الاحادیث التالیہ، شکلی کا مطلب ہوتا ہے شکل دیں، شکل دینا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسی فارم میں لائیں کہ یہ ایزیلی پروناؤنس ہو سکے. تو ایزیلی پروناؤنسیشن کے لیے کیا ہے، اس کے اوپر حرکات لگائیں. لا يدخل الجنت قاطع رحم. اب آپ اس وقت تک اس کو صحیح طرح سے نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ آپ کو یعنی صحیح پریکٹس نہ ہونا حرکات کی. تبھی آپ پیچھے سے ان چیپٹر میں سے احادیث کو دیکھ کے سب کے اوپر حرکات لگا لیں. جیسے لا يدخل الجنت قاطع رحم احب الخلق الی اللہ، ایسے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے املأ الفراغات التالیہ بکلمات مناسبۃ. پہلا ہے ان من اکبر الکبائر، ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل. دوسرا ہے لیکن الواصل الذی، یعنی ملانے والا تو وہ ہے، فرا وصلہ، من قاتلا من قاطع، جس نے، یعنی صحیح ملانے والا تو وہ ہے کہ جس نے، جو کاٹنے والا ہے، وصلہ، اس نے اس کو جوڑ دیا، اس نے اس کو جوڑا. تو یہاں پر کیا آئے گا، من قاطع، من قاطع. اس کے بعد اگلا ہے الذی لا یامن جارہ، یہ یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے جارہ، ایسے لکھیں گے جارہ بوائقہ، بوائقہ. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اگلا ہے جی سوال نمبر 4، 5، 6 اور 7. یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. اب تک اتنا ہی کافی ہے. تھینک یو.